ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ابھی صوبیہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. صوبیہ کیا بات کرنا چاہ رہی تھی؟ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جب ہم بات کر رہے تھے گھوٹکی، میں نے کہا کہ سب سے زیادہ کس طرح چینج آئے گا یا غریب آدمی کس طرح اپنی آواز اٹھائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں یہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے جہاں پہ جو ایشو ہے ہمیں وہاں جا کے اس لیول پہ جا کے کام کرنا چاہیے. مطلب تعلیم نہیں ہے، کہاں نہیں ہے، آپ وہاں جا کے کام کریں. ٹھیک ہے نا، ڈیفینس میں بہت زیادہ اسکولز ہیں، لوگ پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے جی ہم سرکاری اسکول کھول رہے ہیں تو یوز لیس. ٹھیک ہے، تو کیسز سب سے زیادہ گھوٹکی میں ہیں، اور گھوٹکی کے وہ نو گو ایریاز، میں بالکل پراؤڈلی یہ بات بولتی ہوں کہ وہ نو گو ایریاز جہاں پہ آج تک کوئی نہیں گیا، چاہے وہ پالیٹکس کے لوگ ہوں، چاہے وہ سوشل جو ہے سیکٹر سے لوگ بلانگ کرتے ہوں، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، میں وہاں گئی. وہاں جا کے میں نے اپنا جو ہے کیمپین چلائی. وہ میں نے جو گیدرنگ ہوتی ہے جس کو کچہری کہتے ہیں، اس فارم میں بیٹھے سردار صاحبان کو مدعو کیا گیا. جو آئے میں ان کی شکر گزار ہوں، جو نہیں آئے میں ان کے گھر گئی. میں نے جا کے جیسے ایک جو ہے لوگ جا کے پریچنگ کرتے ہیں، میں نے اس طرح جا کے اور ان کو ایک اپنا اینڈ ہم نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو کاروکاری کے کیسز ہیں، یہ جو چل رہے ہیں 99% جو کیسز ہیں وہ فیک ہیں. کوئی کاروکاری نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے کاروکاری کر دیا، جی اب مویشی مال مویشی ہیں ان پہ جی نظر رکھے کاروکاری کر دیا. تو یہ واٹ از دس؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ میں پھر کہوں گی کہ جب میں وہاں گئی تو کاروکاری کے ایشو تو ایک طرف، ان غریب لوگوں کے اور بہت سے پرابلم ہیں جس میں ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں. یہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو آواز اٹھائی ہے، کیا آپ نے یہ سوچ کے آواز اٹھائی کہ میں صرف اپنی بیٹی کو اس کی کیونکہ جان چلی گئی میں اس لیے آواز اٹھا رہی ہوں، یا اس کے پیچھے کہیں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اور جو بچیاں اس گاؤں میں ہیں یا اس جگہ رہتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا عمل نہ ہو جائے؟ یہی تو میرا مقصد ہے. میں یہی تو چاہتی ہوں جہاں یہ بات سنوں نا، میں ہوں ان پڑھ لیکن جہاں یہ جیسے یہ کر رہی ہے نا، جہاں سنتی خود چھپ رہی ہوں، یہ بات میں سنتی ہوں ادھر چل کے اس کو بولتی ہوں یہاں چلو. یہ مجھ میں جذبہ آ گیا بیٹی کے بعد. پہلے تو ہم خود دبے ہوئے تھے، جب نکلی ہوں ابھی جان کا خطرہ تو ویسے بھی ہے. ابھی جیسے یہ لڑکی میں نے دیکھی، ابھی اس کو میں نے بولا ایک میری بیٹی تو تسلیم گئی، اسی کے بعد دوسری کوئی تسلیم نہیں ہو. ہم 2 کیسز بھی ہم نے سامنے دیکھ لیے اور ہم نے بڑی بات بھی کر لی کاروکاری پر، ہم نے فگرز بھی بتا دیے کہ جی اتنے رپورٹس بھی چلا دی. کہیں کوئی بہتری کی امید دکھائی دیتی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ہم سب کے اندر بہتری کی امید ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی. آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے پہلے جو وکٹم تھا منٹھار، جی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس برادری کا تھا اور وہ چیخ چیخ کے یہ بول رہا تھا. یہ چیخ چیخ کے بول رہی ہیں، انہیں یہ یقین ہے کہ ان کے لب آزاد ہیں اور ان کی جب تک جان باقی ہے یہ اسی طریقے سے بات کرتے کل کلا کو مار دیں گے، لب ختم ہو جائیں گے، آواز ختم، ٹھنڈی پڑ جائیں گی. تو میرے پیچھے ہے نا یہ جو ناظم چھوڑے، بٹیرا چھوڑا، اور جو تالکے کے تپے دار ہیں بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا تو ہمت بڑھ گئی نا. میں تو مروں گی مروں گی. آج نہیں کل سنو گے تسلیم کی والدہ مر گئی. لاکھوں کو کروڑوں کو نہیں مار سکتے اور اس ملک کی پاپولیشن 18 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے. کروڑوں کو نہیں مار سکتے. جب ہم سب ایک ساتھ بولیں گے تو تبدیلی آئے گی. جسٹس صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، ہم نے بڑی لا پہ بھی آپ سے بڑی اچھی بات کر لی اور ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے یہاں لا کہتا ہے آزادی دیتا ہے، ہم آزاد قوم ہیں، ہم اسلامی ریاست پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ہر چیز کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں. پھر اس طرح کی قید و بند، اس طرح کی اذیتناک زندگی، اس طرح کا خوف اور اس طرح جانوں کا خطرہ، کیا اس سب کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آزاد ہونے کی، اسلامی ریاست ہونے کا جو علم ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اس کو اٹھانے کے حق بجانب ہیں؟ دیکھیے میں کوئی اسلام کے نام کا پاکستان کے ساتھ یا وہ کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ پاکستان اس کے فاؤنڈر نے جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ اس ملک میں ہر ایک کوئی اپنے اپنے طریقے سے جیے گا، جہاں پہ ایجوکیشن بھی ملے گی، جہاں پہ انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ، عورت مرد مائنورٹیز ہر ایک کے ساتھ میں انصاف ہوگا. اور میں آج بھی امید چھوڑنا تو بری بات ہے، اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ امید ہمیشہ رہتی ہے، یا انسان ہونے کی وجہ سے امید ہمیشہ رہتی ہے اور اچھی امید رکھتی ہوں. مگر یہ کہ حالات ہیں بہت گمبھیر بھی ہیں اور بہت ایٹ ٹائمز فرسٹریٹنگ بھی ہیں. لیکن آئی تھنک جیسے عمیرہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہیں اب ہم ینگ اولڈ ہم سارے مل کے
جب ہاتھ ملا کے وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. وکٹمز بھی ہیں, وکٹمز کی فیملیز بھی ہیں, اور جیسے یہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں جا کے جہاں پہ لوگ ہیں جن کو تعلیم نہیں لینے دیتے وڈیرے وہاں کے, جن کو کھانے کو ٹھیک سے نہیں لینے دیتے, جو اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے وہ نہیں لینے دیتے, اگر ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے جو کہ اب تک ہم کرتے رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اچھے دن بھی آئیں گے. ذاکر صاحبہ نے بات اپنی کہہ دی کہ وہ کہتی ہیں کہ اب بھی ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے, بچی ان کی جا چکی ہے. 10 افراد چھپ رہے, 10 افراد خالی ہوش میں ہیں. والدہ نہیں ہوں, 10 افراد ہیں. ٹھیک ہے. حمیرہ الوانی نے کہا کہ ہوپ ہے, امید ہے. جسٹس صاحبہ نے کہا کہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان میں امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. صوفیہ نے بھی یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی ہے. میں مانتی ہوں کہ تبدیلی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, بالکل آئی ہے. پتہ نہیں کہاں آئی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. یہ دیہاتوں میں یہ دیہی زندگیاں, یہ اسی طرح چکی پیستی عورت, یہ اسی طرح مرد سے ڈرتی عورت, یہ اسی طرح پٹتی ہوئی عورت, یہ اسی طرح چیختی ہوئی عورت مجھے آج بھی دکھائی دیتی ہے. نہ جانے یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا مستند جگہوں پہ بیٹھے ہوئے خواتین اور حضرات کو دکھائی کیوں نہیں دیتی. بس یہی میرا سوال آج یہی ہے. اللہ کرے کہ اس کا جواب مجھے بھی مل جائے اور آپ کو بھی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.